السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کشف الشبہات نامی کتاب کا درس ہے، جس کے رائٹر محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں توحید اور شرک سے متعلق اہل شرک کے بہت سے شکوک و شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ ہم لوگ ابھی تمہید اور ابتدائی باتیں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان تمام اعتراضات کا جواب بھی جلد ہی شروع ہونے والا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بہت سی حکمتوں کے تحت، بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے یہ نظام قائم کیا ہے، یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ اہل حق کے ساتھ اہل باطل کو بھی دنیا میں رکھے گا، اور جب جب اہل حق اپنی حق کی دعوت لے کر اٹھیں گے تو اہل باطل اس کا ہر طریقے سے اپنے شکوک و شبہات کے ذریعہ اور مختلف طریقوں سے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بعض دفعہ اگر وہ مسلمانوں میں سے ہوئے تو قرآن و حدیث کا سہارا لے کر کے، کبھی عقل کا سہارا لے کر کے، کبھی بہت سے شکوک و شبہات کا سہارا لے کر کے اہل حق کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے اٹھتے رہیں گے۔ اور اسی نظام کے تحت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی ابلیس کو فرشتوں کی صف میں داخل فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ابلیس کو ایک دشمن کے طور پر سامنے پیش کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام اور فیصلہ تھا کہ اس کے تحت ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس طرح حق اور باطل کی کشمکش اور آدمی اور انسان کی دشمنی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آدمی اور شیطان کی دشمنی وہیں سے شروع ہوگی، اور پھر یہ نظام چلا آیا کہ پھر جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی صالحین آئے، جتنے بھی توحید کی اور حق کی دعوت دینے والے اٹھے، ہمیشہ انسانوں میں سے، شیطانوں میں سے، اپنوں میں سے، غیروں میں سے ان کے دشمن ہوتے رہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بعد میں لکھتے ہیں کہ یہ جو توحید کے دشمن، حق کے دشمن دنیا میں ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کے سب علم سے خالی تھے اور ان کے پاس کسی طرح کی کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی لاجک، کوئی پروف تھا ہی نہیں سرے سے، بلکہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی نظریہ ایسا نہیں ہے جس کے ماننے والے لوگ اپنے پاس اپنے نظریے کے لیے دلیل نہ رکھتے ہوں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو سرے سے اس دنیا کا کوئی خالق ہی نہیں مانتے ہیں، جو ملحد ہیں، ناستک ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے مفتی شمائل ندوی کا اور جاوید صاحب کا ڈیبیٹ دیکھا ہے۔ جاوید صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا کا کوئی کریٹر اور خالق کو کوئی رب ہے ہی نہیں، دنیا خود سے پیدا ہو گئی ہے اور یوں ہی چل رہی ہے، جبکہ بالکل غیر فطری بات ہے، بالکل غیر فطری بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اتنے غلط نظریے کے لیے بھی آدمی دلیل لے کر کے ڈیبیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس کے نظریے کے لیے دلیل نہ ہو۔ تو
تو جو توحید کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، انبیاء کی دعوت کے دشمن ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ لکھتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ وَكُتُبٌ وَحِجَجٌ، اور کبھی کبھی توحید کے دشمنوں کے پاس بہت سے علوم و فنون ہوتے ہیں، کئی علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے نظریے کے لیے کتابیں ہوتی ہیں، اس میں حجت اور دلائل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا سورہ غافر میں، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جب ان کے پاس اللہ کے رسول دلائل لے کر کے آئے، ان کے رسول دلائل لے کر کے آئے، تو وہ اترانے لگے اس علم پر جو ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس جو علم تھا، اس علم کے ذریعہ انبیاء کی دعوت اور انبیاء کے مشن کا مقابلہ کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے جو بات تم پیش کر رہے ہو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اور اپنی دلیل کی بنیاد پر وہ غرور میں آ گئے، اترانے لگے کہ ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے نجران کے عیسائی علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے کے لیے آئے تو خود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ڈیبیٹ کیا، بحث کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ نجران کے عیسائی علماء اس بات پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تثلیث کا، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، تین مخلوق، تین خالق کے ہونے کا، تین اللہ کے ہونے کا جو عقیدہ ہے، اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی انبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور اپنے اعتبار سے وہ علم اور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا، جب وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے، ضد پر آ گئے، جبکہ دلیل ان پر واضح ہو چکی تھی، تو قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا اعلان فرما دیا کہ اب ہم دونوں مل کے مباہلہ کرتے ہیں، تم سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لے کر ایک میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور جو باطل ہے اس کے خلاف دونوں لوگ مل کر کے بد دعا کرتے ہیں۔ دونوں لوگ مل کر یہ بد دعا کریں کہ جو حق پر ہے وہ سلامت رہے، اور جو باطل پر ہے وہ فنا ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہی بربادی کے گھاٹ پہ اترے۔ چنانچہ جب پہلے دن تو یہ بات طے ہو گئی، لیکن ان علماء نے جا کر کے آپس میں مشورہ کیا اور کہا نہیں، ہمارا یہ کرنا مناسب نہیں، معاہدہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرے دن جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار ڈال دیکھا، نہیں، اللہ کے رسول معاہدہ نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے تیار نہیں، آپ جو چاہیں ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیں، ہم راضی ہیں اس پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اپنے نظریے کے مطابق بہت سے دلائل، بہت سی کتابیں، بہت سی حجتیں، بہت سے علوم ہیں اور ہوتے ہیں۔ آج بھی کوئی آدمی مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں ہو، توحید کے خلاف جو کچھ بھی شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اس کے لیے اس کے پاس دلائل ہیں، وہ کتنے زیادہ کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن دلائل ہیں، کتابیں ہیں اس پر، اور بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ آپ شرک کی جو رسیہ، ہم مسلمانوں میں جو شرک کے خوگر ہیں، ان کی کتابوں کو آپ جمع کر کے دیکھیں، بے شمار قسم کی کتابیں آپ کو ملیں گی، تفسیر میں ملیں گی، حدیث میں ملیں گی، فقہ میں ملیں گی، ہر زبان میں آپ کو ملیں گی۔ ان کے علماء ہیں، ان کے مناظر ہیں، تو یہ ساری چیزیں حق کے ساتھ، یہ اللہ کا نظام ہے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باطل کو لگا رکھا ہے، اسی میں تو بندے کا امتحان ہے۔ کہتے ہیں اذا عرفت ذلک، جب یہ بات یقین کے ساتھ ہم کو معلوم ہو گئی کہ جو اہل باطل ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، کتابیں ہیں، علوم ہیں، خالی ہاتھ نہیں ہیں۔ وعرفت ان الطریق الی اللہ لا بد له من اعداء قائدین علیہ، اور یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ اللہ کے راستے پر بہت سے دشمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، الٹے سیدھے دلائل کے ذریعے لوگوں کو اس راستے سے روکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اہل فصاحت و علم و حجج، جو بہت خوبصورت، بڑی فصیح، بڑی صاف ستھری زبان بولنے والے لوگ ہیں، اور علم والے لوگ ہیں، اور دلائل والے لوگ ہیں۔ اور میں نے کل یہ بات ذکر کی تھی کہ جتنے ہی زیادہ اہل باطل ہیں، جتنے ہی زیادہ باطل نظریے والے لوگ ہیں، اتنے ہی زیادہ ان کے پاس علوم ہیں، دلائل ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، عقلیات کو اپیل کرنے والی، عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں، باتوں میں بڑی لچک، بڑی صفائی، بڑی ستھرائی، خوبصورتی آپ پائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی بات سورہ انعام میں بیان فرمائی کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، انسانوں شیطانوں میں سے بہت سے دشمن بنائے گئے ہیں
جن میں سے بعض کو خوبصورت اور سنہری باتیں بنا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ اہل باطل کی علامت ہے کہ ان کی باتوں میں بڑی لچک، بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، بڑی صفائی ہوتی ہے، بڑی عقل کو اپیل کرنے والی باتیں رکھیں گے. ایسے ہی لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ان من البیان لسحرا. بعض باتیں، بعض لوگوں کا بیان، بعض لوگوں کی تقریریں جادو کا سا اثر رکھتی ہیں. یعنی جس طریقے سے جادوگر کسی پر جادو کر دے تو اسے خود ہوش نہیں ہوتا ہے کہ اب ہم کس حالت میں ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. ایسے ہی بعض لوگوں کی باتوں میں اتنی مٹھاس، اتنی صفائی، اتنی لچک، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آدمی ان کی باتوں کے جال میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ وہ یہی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ان کے باتوں میں کہاں کہاں خرابی پائی جاتی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، آدھا گھنٹہ ان کی تقریر آپ سن لیں تو ایسا لگے گا کہ جسے ہپنوٹائز کر دیا گیا. ان کی باتوں کے باہر آپ کوئی بات سوچ ہی نہ سکیں گے. حالانکہ جب اسی بات کو لے کر کے آپ علماء کے درمیان بیٹھتے ہیں اور عالم سے آپ رابطہ کرتے ہیں، تب وہ انگلی رکھ رکھ کے بتاتا ہے کہ دیکھو ان کے فلاں جملے میں، فلاں جملے میں، فلاں جگہ، فلاں جگہ، فلاں جگہ یہ سب خامیاں تھیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ بعض لوگوں کے بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کے بیان سے ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے کہ جن کی باتوں کو سن کر کے ہماری عقل ہی کام کرنا بند کر دے اور ان کی جادو بیانی کے اثر میں آ کر کے ہم سچ اور غلط کی پہچان کھو بیٹھیں. تو جب یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی کہ اسلام کے توحید کے دشمن ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، ان کی زبان میں صفائی ستھرائی ہے، فالواجب علیک، تو اب یہ ضروری ہے ان تتعلم من دین اللہ ما یسیر لک صلاحا تقاتل به هؤلاء الشیاطین. تو ضروری ہے کہ کم سے کم دین کا اتنا حصہ تو ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعہ ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. اگر ہم میدان جنگ میں ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مقابل میں دشمن ہے جو ہم کو نقصان پہنچانے کی، قتل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا، اس کے پاس ہتھیار بھی، اس کے حوالے سے ہتھیار بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم حق پر ہیں، ہمیں ہتھیار کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کہہ کے میدان میں اتر جائیں یا ہم حق پر ہیں، ہمیں ہتھیار کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کر کے میدان میں نہ اترتے. آپ تو حق پر تھے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ مکمل طریقے سے حق پر ہونے کے باوجود اگر میدان میں ہیں اور آپ کے سامنے دشمن ہے اور وہ آپ کو اپنے مختلف ہتھیاروں سے زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ علم جو اس کے پاس ہے، وہ جو دلائل اس کے پاس ہے، وہ جو صاف ستھری زبان اس کے پاس ہے، وہ جو شکوک و شبہات اس کے پاس ہے، یہ سب اس کے ہتھیار ہیں. یہ سب اس کے ہتھیار ہیں. ان ہتھیاروں کے ذریعہ آپ کے عقیدے پر، آپ کی عقل پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے نظریے پر وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے. تو آپ 100% حق پر ہونے کے باوجود ضروری ہے کہ اپنے پاس کچھ ہتھیار رکھیں تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم ہو جو آپ کے لیے ڈیفنس کا کام کر سکے، صلاح کا کام، ہتھیار کا کام کر سکے، کہ جس کے ذریعہ آپ انسانوں اور شیطانوں میں سے اللہ اور اللہ کے دین کے دشمنوں سے مقابلہ کر کے نہیں کچھ زیادہ تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کر سکیں. ایک عام عالم کیا کرتا ہے؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کے دیے ہوئے علم اور توفیق سے وہ اپنی بھی حفاظت کرتا ہے اور عوام الناس کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس درجے کا عالم ہر شخص نہیں بن سکتا ہے، اور بن بھی نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے سارے لوگ تو عالم نہیں بن سکتے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو علم انسان کے پاس ہونا چاہیے جو اس کے اپنے ڈیفنس کے کام آئے، اپنے گھر والوں کے ڈیفنس کے کام آئے. کوئی بھی آدمی شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے مختلف قسم کے الٹے سیدھے دلائل کے ذریعہ ہمارے عقیدے اور نظریے کو ڈیمیج تو نہ کر سکتا ہو. اتنا تو ہونا ضروری ہے ہمارے لیے نا. تو ضروری ہے کہ کم سے کم انسان کے پاس اتنا دین کا علم ہو جو اس کے پاس ہتھیار کا، صلاح کا کام کرے، جس کے ذریعہ وہ ان شیاطین سے مقابلہ کر سکے کہ جن شیاطین کے امام نے، شیاطین کا امام کون؟ ابلیس. شیاطین کے امام نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کہی تھی، جس کو اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں بیان فرمایا
کہا تھا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو نے اپنے دربار سے مجھے دھتکار تو دیا ہے، شیطان رجیم بنا کر کے نکال دیا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو یوں ہی چھوڑوں گا نہیں۔ لاقعدنک لهم صراطک المستقیم، میں ضرور ان لوگوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، آدمیوں کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے تیرے تمام سیدھے راستوں میں بیٹھوں گا۔ اللہ کے سامنے وہ چیلنج کر کے آیا ہے اور قیامت کی مہلت لے کر کے، اجازت لے کے آیا ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کس قدر تیاری اس کی ہوگی۔ اسے معلوم ہے کہ وہ سخت جہنمی ہے، اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دی ہوئی ہے، اس سے زیادہ لمبی زندگی کسی کی نہیں ہے، قیامت تک اس کو موت نہیں آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کر کے آیا ہے کہ تیرے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو میں یوں ہی خالی ہاتھ چھوڑوں گا، کیوں تیرے دین پر آرام کے ساتھ چلتے رہے۔ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یقینی طور پر میں ان لوگوں کے لیے تیرے تمام سیدھے راستوں پر بیٹھتا رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور صرف خاموش نہیں بیٹھ جاؤں گا کہ اگر اس راستے پہ کوئی چلتا ہوا آئے تو ہم اس کو بہکا دیں، بلکہ ہم خود جائیں گے ان لوگوں کے پاس۔ ثم لآتینہم، پھر میں ضروری طور پر، لازمی طور پر لوگوں کے پاس جاؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے رائٹ سائڈ سے، ان کے لیفٹ سائڈ سے، ہر طرف سے خود جا کر کے اٹیک کروں گا۔ یعنی وہ مسئلہ نہیں ہے جو بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کنواں تھوڑے پیاسے کے پاس جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ساتھ دیتے ہیں ہم لوگ نا، کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہوگی تو ہم سے آئے رابطہ کرے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے پوچھتا تو ہم اس کو بتاتے، ہم تو بیٹھے ہوئے اپنے ممبر پر، اپنے محراب پہ، ہم عالم دین ہیں، ہم تو جائیں لوگوں سے ملنے کے لیے، ہم تو توحید والے ہیں، اللہ نے ہم کو توحید دے دی، ہم تو جائیں لوگوں سے ملنے کے لیے، کنواں تھوڑے پیاسے کے پاس جاتا ہے، ایسا بولتے ہیں نا۔ شیطان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ کنواں بن کے نہیں بیٹھا ہے کہ جو یہاں سے آئے گا اس کو ہم پانی پلائیں گے، وہ بیٹھا تو ہے ہی سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر جو چلے گا اس کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرے گا، لیکن اس وہاں سے اڑ کر کے وہ لوگوں کے سامنے چاروں طرف سے آ کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی وہ کنواں نہیں ہے، بادل ہے، جو جگہ جگہ جہاں ضرورت ہوتی وہاں برسنے کی کوشش کرتا ہے، آگ برساتا ہے، فتنہ برساتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیشہ انسان جہاں کہیں بھی ہو شیطانی فتنے کی زد میں ہے، اس کے نشانے پر ہے، کوئی موقع شیطان ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے، کتنی گمراہی میں انسان مبتلا ہو، شیطان اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ اچھا تو گمراہی میں چلا گیا تو اب ٹھیک ہے، تو اپنے راستے پر چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسلسل آگے پیچھے، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، ہر طریقے سے اس کو گمراہی میں مسلسل مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا ٹارگیٹ مرتے دم تک کفر پر رکھنا یا کفر تک پہنچا دینا ہے۔ اس کا ٹارگیٹ صرف نقصان پہنچانا نہیں ہے کہ آگے چل کے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، راستہ کھل جائے، کوئی اللہ کا بندہ اس کو مل جائے، چھوڑتا نہیں ہو۔ اگر ذرا تھوڑی سی گمراہی میں مبتلا ہے تو اس کو کفر تک پہنچاتا ہے، جب تک کفر تک نہ پہنچ جائے چھوڑتا نہیں ہے، اور کفر تک پہنچنے کے بعد بھی ابھی دم نہیں لیتا، خاموش بیٹھ نہیں جاتا ہے، موت تک، مرتے دم تک، بلکہ مرتے وقت اس کی کوشش آخری اور انتہائی درجے کی ہوتی ہے۔ انسان کی وفات کے بعد شیطان کی کوشش انتہائی درجے کی ہوتی ہے، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کی وفات کا وقت قریب آئے تو اس کو بہت زیادہ دین کی تلقین نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ اس کو کلمے کی تلقین زور ڈال کر کے اسے بار بار نہیں کہنا چاہیے، نرمی کے ساتھ اس سے کہی، حدیث کے اندر حکم آیا ہوا ہے یہ تلقین کیجیے، لیکن تلقین کا معنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ زور ڈال کے بار بار، اگر اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، وہ اس وقت کسی تکلیف میں ہے، الجھن میں ہے، تو بار بار اس سے بہت زیادہ فورس کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، فورس نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان کی زد میں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے اندر ایسا غصہ پیدا کر دے کہ وہ انکار کر بیٹھے، نہیں پڑھوں گا میں، اور اسی لمحے اس کا انتقال ہو جائے۔ تو شیطان مرتے دم تک انسان کو نہیں چھوڑتا ہے، اسی لیے قرآن اس کے مقابلے کیا کہتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایک طرف شیطان اگر موت تک لگا ہوا ہے تو اللہ کا فرمان بھی ہے کہ موت آنے تک، یقینی امر یعنی موت کے آنے تک اللہ کی عبادت میں توحید میں لگے رہنا، کسی لمحے غافل مت ہو جانا،
ایک بات تو معلوم ہے کہ ہر انسان شیطان کے نشانے پر ہے۔ دوسری بات جو پہلے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، جو تیرا سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھا رہوں گا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جو آدمی سیدھے راستے پر چل کے آئے گا میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک تو چلنے نہیں دوں گا، یہاں تک پہنچنے نہیں دوں گا کسی کو، ہر طریقے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر کسی طریقے سے وہ تیرے سیدھے راستے پر آ گیا تو وہاں بھی میں اس کو بیٹھا ہوا ملوں گا۔ سیدھے راستے پر بھی چل کر کے انسان شیطان کے نشانے سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تمام سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شیطان کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ کہیں ریاکاری آ گئی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر قال الرياء۔ صحابہ ہیں نا، ان کے ایمان، ان کی قربانی، ان کے تقوی کسی طرح کا کوئی دو رائے تو نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کے بعد ان سے بڑی شخصیت تو ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ آپ ان سے کہہ رہے ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تم لوگوں کے سلسلے میں ہمیں جس بات کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ صحابہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاکاری کا ڈر تم لوگوں کے بارے میں، ریاکاری کا تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ہے شیطان کا بیٹھنا۔ ایک آدمی نمازی ہے، روزہ والا ہے، تہجد والا ہے اور بہت سی نیکیوں کو انجام دینے والا ہے، اب شیطان کو لگتا ہے کہ اس راستے سے اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے، تو اسی راستے پر بیٹھ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک مثال دی، ریاکاری ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ اب ریاکاری کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے ریاکاری ڈال دیا، سارا عمل برباد ہو گیا۔ ریاکاری کرتے، عمل کرتے وقت ریاکاری ڈال دی کہ لوگ دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا، برباد ہو گیا عمل۔ عمل بھی کر لے گیا، ان دونوں جگہوں پر کامیاب نہیں ہو پایا، تبھی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ اب وہ دماغ میں یہ ڈالے رہتا ہے کہ میں جو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں اور میں جو اتنا خرچ کر رہا ہوں، میں جو نیکی کر رہا ہوں، کاش کہ کوئی بات آتی ایسی اور کسی کو معلوم ہو جاتا، کسی کو پتہ چل جاتا کہ میں تو تہجد گزار بھی ہوں۔ اگر ہم لوگ اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ہم لوگ شیطان کی نشانے پر ہیں۔ ہر آدمی عام طور سے سب سے زیادہ مشکل علاج ریاکاری کا ہے، سب سے زیادہ مشکل علاج۔ یہ بات ہم سب کے ذہن میں آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی ہے کہ ہماری یہ نیکی جب کو کسی نے نہیں دیکھی ہے، کاش لوگوں کو معلوم ہو جاتا، لوگ کہتے ہیں ہاں بڑا دیندار تہجدگار آدمی ہے۔ یہ بھی ریاکاری کی شکلیں ہیں۔ یہ شکل یہ ہوگی، یہ جیسے شیطان نے دیکھا کہ صحابہ کرام توحید پر، ایمان پر، یقین پر، صحیح عقیدے پر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا، یہ دین یا دنیا میں یہاں سے ترقی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ تو بیٹھا ہوا راستے پر، وہ تو کوششوں میں لگا ہوا ہے، اس نے دوسرا راستہ نکالا، ان کے درمیان آپس میں اختلاف کروا دیا۔ اور یہ سلسلہ قائم تھا نا ان کے ایمان کا، عمل کا، تقوی کا، اسلامی فتوحات کا، جو ایک تیز رفتاری کے ساتھ قافلہ چل رہا تھا، شیطان نے اختلاف کی وجہ سے اس سارے معاملات کو درہم برہم کر دیا، قافلہ رک گیا۔ اور آج تک آپ دیکھیے، آپ غور کریں گے تو پائیں گے اہل التوحید، کسی فرقے کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن اہل التوحید جو توحید کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ اختلاف کے شکار ہیں پوری دنیا میں۔ آپ دیکھ لیجیے، اتنا اختلاف غیروں میں نہیں پائیں گے آپ، شاید تھوڑا بہت اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسے معلوم ہے کہ توحید والوں سے اب ہم شرک تو کروا نہیں سکتے، یہ کوئی بت کی پوجا تو نہیں کرے گا، یہ کسی قبر میں واپس نہیں جائے گا، اس کے دل و دماغ میں توحید کی روشنی جل چکی ہے، توحید کی شمع جل چکی ہے، اب یہ واپس شرک و کفر کی طرف تو نہیں جائے گا، ابھی گلے میں تعویذ تو نہیں ڈالے گا، یہ تو اس کو معلوم ہو گیا، کوشش کر کے دیکھ لی اس نے، اس کو کمزور کر کے ہم نکل کے آ گئے باہر اس فتنے سے۔ اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، جس سے ایک مثال ہم نے ریاکاری کی تھی، دوسرا راستہ اس کا کیا ہے؟ اس نے اختلاف ڈال دیا۔ آپ دیکھیے توحید والے جتنے ہیں، جس چکے ہیں، سب کے درمیان، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی عہدے اور منصب پہ رکھا ہے، کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی مسجد چلا رہا ہے، کوئی تنظیم چلا رہا ہے، ایک کمیٹی انہوں نے بنائی، ایک ٹرسٹ انہوں نے بنایا، ایک تنظیم بنائی، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے بہت بڑا کام لے سکتا تھا، ایک ایسے منصب پر ہیں کہ اگر وہ شیطان کے اس نشانے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے جائیں تو ان کے لیے بھی نجات ہے، اور دوسرے بہت لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔
شیطان ان لوگوں میں اختلاف کروا دیتا ہے. یہ سب شیطانی طریقے ہیں. اس کا اعلان اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتہ کر چکا ہے، شیطان کر چکا ہے، ابلیس کر چکا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان کے سامنے اور شیطان کو ہی اصل دشمن سمجھنا چاہیے. ریاکاری کی بات ذہن میں آئے فوراً سمجھ لینا چاہیے شیطان کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے، اور معلوم کرنا چاہیے کہ اس اٹیک کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے. آپس میں اختلاف نظر آنے لگے، ہمیں آپس کے اختلاف والے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے زید عمر بکر بیٹھے ہوں گے، یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں. بیچ میں شیطان آ گیا ہے جو ہم لوگوں کے درمیان اختلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہمارے نشانے پر، اس کو کمزور کیسے کیا جائے، وہ ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے. کسی اور قسم کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، شیطان کو سامنے رکھیے، آپ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کیجیے. علماء سے معلوم کیجیے کہ شیطان سے بچنے کے راستے کیا ہیں، کیا کیا فتنے اس میں ہو سکتے ہیں. باقاعدہ علماء نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں. تو یہی بات یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ایسے دشمن کے سامنے میدان جنگ میں کھڑے ہیں جو دشمن ہم سے زیادہ عمر رکھتا ہے، ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، ہم سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے، ہم سے زیادہ اس کے پاس بات کرنے کا طریقہ ہے، بہلانے پھسلانے کے طریقے ہم سے زیادہ ہیں، پھینکنے کے طریقے ہم سے زیادہ ہیں، ہر معاملے میں ہم سے زیادہ مضبوط ہے. ہم اسے دیکھتے نہیں، ہم کو دیکھتا بھی ہے. ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہم کو معلوم نہیں ہے. کبھی عہدے منصب کی لالچ ڈال دیتا ہے. مطلب مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک انسان اچھا بھلا دینداری کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں فتنہ ڈال دیتا ہے، عہدے کی لالچ ڈال دی اسے. اچھا بھلا آدمی، اچھا خاصا دینداری میں آمادہ تھا، عہدے کا فتنہ ڈال دیا، اب وہ دماغ میں پورا عہدے کا فتنہ لے کر کے چل رہا ہے، کس طریقے سے معاملہ کیا جائے، کیسے درہم برہم کیا جائے، نظام کو کیسے عہدہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. وہ پورا سلسلہ شیطان نے اٹیک کر دیا اس کے اوپر. نفس تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہی ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان آلریڈی لگا ہوا ہے، قریب تو لگا ہوا پہلے سے. شیطان نے ایک اور فکرہ اس کے دل میں ڈال دیا. یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، ورنہ اس طریقے سے ہزاروں فتنے ہیں جس کے زد میں ہم اور آپ ہیں. انبیاء تک محفوظ نہیں ہیں، انبیاء تک اس سے محفوظ نہیں رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے باہر تشریف لے جاتے ہیں. انصار کے 2 آدمی وہاں سے گزرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے بات کر رہے ہیں، دے رہا ہے. وہ وہاں سے نکلے، آپ نے ان کو روکا، ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ ہے. ان کا اللہ اکبر، اللہ کے رسول ہم آپ کے سلسلے میں کوئی بات سوچ سکتے ہیں، آپ کو اس وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول کافی ہیں، ہم تو آپ پر ایمان لائے، بھلا ہم آپ کو کوئی شک کر سکتے ہیں؟ آپ یہ وضاحت کیوں فرما رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے، اصل میں آپ کی خطا نہیں ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، میں شیطان پر نظر رکھتا ہوں. شیطان انسان کے دل و دماغ میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. کیا پتا کب تمہارے دل میں کیا بات ڈال دے. تم خطا کار نہیں ہو، لیکن شیطان تمہارے اوپر کب حاوی ہو جائے معلوم نہیں. اس لیے ہم نے پہلے ہی صفائی پیش کر دی. نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، نماز کے دوران آپ پیچھے ہٹے. نماز کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، یا پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران آپ پیچھے ہٹے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. آپ نے فرمایا شیطان آگ کا گولا لے کر کے میرے اوپر اٹیک کر رہا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا، پھر میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس کمبخت کو پکڑ کے اور اسی مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دو تاکہ دن میں تمہارے بچے اس کے ساتھ کھیلیں. ہاتھ بڑھایا تھا میں، مگر مجھے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ کسی اور کو ایسی بادشاہت نہ ملے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. آپ دیکھیے اس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ہم سب بہت بری طریقے سے شیطان کے جال میں ہیں، شیطان کے سامنے ہیں، اس لیے ہتھیار کا ہونا ضروری ہے. اب یہ ہتھیار کیا ہے؟ بہت مختصر بات کیا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایک ایسا، جس بیماریاں مختلف ہیں تو مریض کی حالت، اس کی طبیعت، اس کے جسم، اس کی آب و ہوا، سب کے حساب سے دوائیں بدلتی رہتی ہیں، علاج بدلتا رہتا ہے. ایسے ہی کسی ایک بیماری کا ایک علاج نہیں بتایا جا سکتا ہے. جس کو حالات پیش آئیں
وہ رابطہ کرے علماء سے، علماء اس کے حالات، اس کے مسائل کو دیکھیں سمجھے اور حالات و ضرورت کے لحاظ سے اس کو کوئی نہ کوئی شرعی نسخہ بتائیں گے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کم سے کم 2 چیزوں کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس کتاب و سنت کا بنیادی علم۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں عقائد کی، کیونکہ عقیدہ بیس بنیاد ہے۔ فقہ میں، مسائل میں، معاملات میں تھوڑی بہت، اخلاق میں تھوڑی بہت کمی بھی پیدا ہو جائے گی تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عقیدہ ایک ایسی بیسک چیز ہے کہ اس کے بغیر گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو کم سے کم کتاب و سنت کا علم ہونا چاہیے جو عقیدے سے متعلق ہے، توحید سے متعلق ہے، اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے، اس کی بنیادی تعلیم کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اللہ کے توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے کیا معنی مفہوم ہے۔ کم سے کم جو ارکان 6 ہیں، 6 جو ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جو 6 ارکان ہیں، کم سے کم ان کی تفصیل ہم کو معلوم ہونی چاہیے، اس کے دلائل ہم کو معلوم ہو۔ نہ یاد رہے کوئی بات نہیں، زبانی نہ یاد رہے کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم علماء کے درمیان ایسے دروس میں بیٹھ کر ایک بار یا چند بار اس کو سنا سمجھا تو جائے، اتنا تو ذہن میں رہے کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، اگر ضرورت پڑی کبھی تو میں لا کے دکھا بھی سکتا ہوں۔ ہمارے عالم صاحب نے یہ بات حوالے کے ساتھ بیان کی تھی، ابھی جا کے میں رابطہ کرتا ہوں، اتنی بات تو کم سے کم ذہن میں رہے۔ تو اس کا 2 فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے عقائد پر کانفیڈنس رکھنے والے ہوں گے، ہمیں اعتماد اور یقین ہوگا کہ ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں، زبانی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بات کر رہے ہیں علماء سے، کتاب و سنت کے حوالے سے سن رکھا ہے، یقین اور اعتماد پیدا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جن لوگوں کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، جو لوگ صرف علماء کے بیان سنی ہوئی ہیں، زبانی بیان، دلائل والے بیان نہیں، ایک ہے عالم دلیل کی روشنی کی بات کرتا ہے، بعض لوگ بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں۔ تو جو لوگ علماء کے فتوے، علماء کے بیان زبانی حد تک سنے ہوئے ہیں، عالم صاحب نے یہ بتایا ہے، فلاں صاحب نے یہ بتایا ہے، ان کے عقیدے میں پختگی اور مضبوطی نہیں پائیں گے آپ، ان کے اندر یہ جرات نہیں پائیں گے وہ ٹھہر کر کے آپ سے بات کر سکے اور کسی معاملے میں آپ سے ڈیبیٹ کر سکیں۔ وہ خود اندر سے کمزوری کے شکار ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں دلیل تھی، عالم صاحب نے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی تھی، ابھی میں اگر کوئی معاہدہ کر لوں، کوئی بات کر لوں تو ایسا نہ ہو کہ میں شکستہ جاؤں۔ ایک اندر سے خوف اور ڈر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن ہم پر اٹیک کرتا ہے تو اس یقین کے ذریعے ہم ڈیفنس کر پاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کتاب و سنت کا یقین ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم ڈیفنس کرتے ہیں۔ سامنے والا برگلانے کی، فتنے میں مبتلا کرنے کی، بیرانے خسرانے کی بات کرتا ہے تو ہم اس یقین، اس دلیل کی روشنی سے مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے ابھی وہ یوں ہی آنکھ بند کر لے کے ماننے کی چیز نہیں ہے، ہم بھی تو دلیل کی روشنی میں بات سنے سمجھے ہوئے ہیں، تو فوراً کوئی آدمی فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ 2 فائدے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تو پہلی تیاری ہو گئی کہ کم سے کم ہمیں بنیادی عقائد کا، تمام عقیدے سے متعلق باتوں کا معلوم علم ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا کے بارے میں ایک لمبا کورس کرتے ہیں اور اس کے بالکل ڈیپ میں، گہرائی میں جا کر کے ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں، نہ اتنی گہرائی سے ہی کہ بنیادی علم تو ہونا چاہیے۔ ہم کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایسے علماء کے دروس میں شرکت کریں، سنیں سمجھیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ تو کیا ہو گیا اپنی مضبوطی کے لیے، لیکن جو کہ ہم دشمن کے زد میں ہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، شیطان ہمارے سامنے، انسانی فتنے ہمارے سامنے ہیں، ان سے مقابلہ ہم کو کرنا ہے۔ کب کون سا آدمی کوئی آیت کا حوالہ دے کر، حدیث کا حوالہ دے کر، کسی عالم کا قول بیان کر کے شبہوں و شبہات میں ہم کو ڈال دے، ہمارے عقیدے میں ڈاؤٹ پیدا کر دے، ہمیں پھر اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب نہ ہو جائے، تو ایسے موقع کے لیے ہمارے پاس سلاح، ہتھیار ہو۔ ہتھیار کا معنی کیا ہے؟ ہمارے پاس اپنے دلائل ہوں، اپنے دلائل ہوں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یاد نہ ہو کوئی بات نہیں، سنتے سنتے بہت سی باتیں یاد بھی ہو جائیں گی، اور نہ بھی یاد ہو تو کوئی باتیں کم از کم یقین تو ہوگا کہ ہمارے پاس دلائل ہیں۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات کا پہلا شق ہے، پہلا جز ہے کہ ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، اور جو کہ ہمیں، یعنی دلائل کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم جنگ کی زبان میں بات کریں تو کم سے کم اپنی سیفٹی کے لیے ہمارے پاس کوش تو ہونا چاہیے نا۔
ایک سپاہی جو لڑتا ہے، میدان میں لڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں نا، ایک تلوار ہوتا ہے، کوئی ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ اٹیک کرتا ہے، اور دوسرا اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ لباس ہوتا ہے، کوئی ڈھال ہوتی ہے، کوئی چیز اس ڈیفنس کے لیے نا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ کب کر پائیں گے؟ جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ دشمن کے پاس کیا ہے اور اس کے وار میں کتنی طاقت ہے اور اس کے وار کو کیسے روکنا ہے۔ یہ صلاحیت ہمارے اگر پیدا نہیں ہوئی، اگر ہم نے ایک طرفہ اٹیک کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، اٹیک کرنے کا ہنر حاصل کر لیا ہے، ڈیفنس کا ہنر حاصل نہیں کیا ہے، کیا ایسا آدمی مضبوط سپاہی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ تو ایک تو ڈیفنس، ایک ہے اٹیک۔ تو ہمارے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم ڈیفنس کیسے کریں گے، اور ڈیفنس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کی صلاحیت بھی ہم کو معلوم ہو۔ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے اس کے پاس کیسے ہتھیار ہیں، اس کی طاقت کیسی ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ سب بات، یعنی ہمارے پاس دشمن کے دلائل، شیطان کی طرف سے یا انسانوں میں سے جو توحید کے دشمن ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، ان کے ڈاؤٹ اور شبہات کیا ہیں، اس کا علم اور اس کا جواب، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو گویا اٹیک تو کر سکتے ہیں، ڈیفنس کا پاور ہمارے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس ڈیفنس کا پاور نہیں ہے وہ کامیاب سپاہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اٹیک کی کتنی طاقت رکھتا ہو، دشمن کے اٹیک کو نہیں جھیل سکتا ہے۔ تو دشمن کے اٹیک کو جھیلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس دشمن کے دلائل کا بھی علم ہو، وہ توحید کے حوالے سے کیا شکوک و شبہات رکھتا ہے، کیا اس کے جوابات ہیں، کیا اعتراضات ہیں، اس کا علم ہو، تب ہم سامنے والے سے بات کر پائیں گے اور اس کی فکر سے محفوظ رہ پائیں گے۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ کتاب ہے، اس کا نام جو ہے کشف الشبہات۔ لوگوں کے ڈاؤٹ کیا ہیں، شبہات کیا ہیں، کیا کیا کنفیوژن ہے لوگوں کو توحید کے حوالے سے، خاص طور سے مسلمانوں کو، اسی کو یہاں واضح کرنے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کی حقیقت کو سمجھنے، اس پر قائم و دائم رہنے، شرک اور شرک کے تمام اس کے چور دروازوں کو جاننے، اس سے محفوظ رہنے اور توحید کے قلعے کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔